اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے باطنی گناہ اور اس کا علاج کی سیریز کا آغاز کیا گیا ہے، اور گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ نے حسد کے بارے میں جانا کہ حسد کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی اقسام، اس کی عقلی اور دنیاوی وجوہات اور اس کے نقصانات، اس کی قباحتیں، اس کا علاج۔ اسی طریقے سے آج ہم باقاعدہ نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں، تکبر، اور اس میں بھی ہم تکبر کے ڈیفینیشن، اس کے سمٹمز، اس کے پریکاشنز، اس ٹائپ کی چیزوں کو جانیں گے۔ جیسا کہ باطنی گناہ اور اس کا علاج کے دوسرے ٹاپک کی طرف آج ہمارا باقاعدہ آغاز ہے، تو آج ہم تکبر کے بارے میں جانیں گے۔ باطنی گناہوں میں دوسرا بڑا گناہ تکبر ہے، مطلب پراؤڈی فیل کرنا۔ زمین پر جو سب سے پہلا بڑا گناہ کیا گیا تھا وہ حسد تھا، جیسا کہ آپ کو اس کے بارے میں پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب دنیا میں سب سے بڑا پہلا گناہ کیا گیا ہے وہ تکبر ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تمام فرشتوں کے ساتھ، تو اس نے انکار کیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ بقرہ۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ جیسے شیطان تمام فرشتوں میں علم کی بنیاد پر زیادہ افضل تھا، اس کے پاس سب فرشتوں سے زیادہ علم تھا، تو اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو حکم دینے والا کون تھا، اللہ تبارک و تعالی تھا، لیکن اس نے انکار کیا، اور اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اپنی بارگاہ میں سے بے دخل کر دیا تھا۔ اب ہم اپنا محاسبہ یہاں کریں، اب اس کے پاس تو بے شمار علم تھا، لیکن ہمارے پاس تو اس جتنا علم بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم پراؤڈی فیل کرتے ہیں، جیلسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم اپنے جو اتنے تھوڑے بہت اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی وہ تھوڑی بہت نیکیوں کو بھی بچا سکیں۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر، امام راغب اصفہانی تحریر فرماتے ہیں، یَرَى الْإِنسَانُ نَفْسَهُ أَكْبَرَ مِنْ غَيْرِهِ، یعنی انسان خود کو دوسروں سے افضل گمان کرے۔ مفردات امام راغب، یعنی کہ اس میں دو چیزیں ہیں، اپنے آپ کو افضل گمان کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو تکبر ہوگا۔ جو اس مرض میں مبتلا ہوگا وہ متکبر کہلائے گا۔ اور اگر کسی کے اندر صرف پہلی قسم ہو، یعنی وہ صرف خود کو افضل گمان کر رہا ہے، تو یہ عجب و خود پسندی ہے۔ اور اب آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات تکبر کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، غرور یا مغرور، تو یہ بالکل مختلف لفظ ہے، اس کا معنی بالکل مختلف ہے۔ غرور کا لفظی معنی ہے دھوکہ، اور مغرور، جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوگا اس کو کہیں گے مغرور۔ جیسے کہ پیچھے ذکر کیا گیا شیطان والا واقعہ، تو اب اس میں شیطان کیونکہ دھوکے میں مبتلا ہوا تھا تو اس کو مغرور کہیں گے۔ اسی طرح ہم دنیاوی مثال لیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں یا عورتیں بھی، وہ کاروبار کے معاملے میں دھوکہ کھا جاتی ہیں، تو اب ان کو ہم مغرور کہیں گے کیونکہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو اب اس میں ڈفرینس یاد رکھیں تاکہ یہ کولیپس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تکبر جیسی مرض سے دور رکھے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل مدرسہ صراط مستقیم so you can get our new episodes as soon as possible. Thank you so much. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرا.